बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जारी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और उसमें मज़ीद शिद्दत देखने को मिल रही है। इजराइल और अमेरिका का ये जो जॉइंट ऑपरेशन था ईरान के ख़िलाफ़, जिस अंदाज़ में हमला किया गया और जैसे सुप्रीम लीडर समेत बहुत बड़े आला कमांडर्स की भी शहादतें हुई हैं और वो सिलसिला अभी तक जारी है। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ईरान ने बरमला ये बता दिया है कि हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं, हम नहीं झुकेंगे। और कल हम देख रहे थे कि ख़ास तौर से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ईरान के, उनके लिए भी पैगाम था कि अगर उनकी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होती तो ईरान भी उन ममालिक को अटैक नहीं करना चाहेगा, उनकी सरज़मीन पर हमले नहीं करना चाहेगा। अब कल एक और इसी तरीके से जो ख़बर आई कि इजराइल ने इस्फ़हान के 8 शहरों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। फिर नजफ़ाबाद में भी बहुत ज़्यादा शदीद बमबारी की गई है और दर्जनों अफराद कल की तारीख़ में शहीद हुए हैं ईरान के अंदर। और इजरायली ये जो हमला था, इसमें तेहरान में एक ऑयल डिपो पर भी हमला किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि जी एक खौफनाक आग भड़क उठी थी और वो विजुअल्स भी हैं और बहुत ही खौफनाक वो मनाजिर हैं जो देखे जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ईरान नहीं है, लेबनान में भी साथ साथ हम देख रहे हैं कि इजराइल की फ़ौज कार्रवाइयाँ कर रही है और वहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों की आपको फुटेजेस नज़र आती हैं। अभी कल भी इसी तरीके से जो रिहायशी इमारत को तबाह किया गया इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर, उसमें 20 शहरी शहीद हुए हैं और उसमें काफ़ी बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, इजराइल ने एक दावा किया है कि जी हमने ईरान के 80 फाइटर जेट्स जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी एक दावा आया है जिसको अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है वो इस वक्त रिजेक्ट करती हुई, रद्द करती हुई नज़र आ रही है। वो दावा क्या है कि जी हमने अमरीकी काफ़ी फ़ौजी कैदी बना लिए हैं, वो प्रिजनर्स हैं और 220 अमरीकी फ़ौजी जो हैं मारने का ईरान ने दावा किया है। अच्छा, अब बात यह है कि एक तरफ आपको ये ख़बर मिलती है कि ईरान ने मुज़ाहमत करने का इरादा मज़ीद पुख्ता कर दिया है। ये ठान चुका है ईरान कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। वहाँ पर आपको जो अमेरिका और इजराइल के बयानात नज़र आते हैं वो भी इस तरह के, इस नौयत के एक एक्सट्रीम बयानात, इससे कहीं पर भी आपको ये इंदिया नहीं मिलता है कि आने वाले दिनों में शायद इस जंग में कोई कमी हो। हर तरफ से आपको इसमें तवालत ही होती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में भी। और अगेन ईरान के हवाले से हमेशा लोगों ने कहा है कि ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ मिडल ईस्ट, इस रीजन तक महदूद नहीं रहती है, ये पूरी दुनिया तक फैलती है, जिसके असरात अब हमें सबको महसूस भी हो रहे हैं और वो जो आलमी मईशत है उसकी गिरावट की सूरत में भी हैं। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त है, इसमें दोनों तरफ से आपको फतह के कह लीजिए या अपर हैंड होने के बढ़तरी के दावे ज़रूर मिल रहे हैं। जो कोशिशें हैं कहीं ना कहीं सालिसी की, उनको भी तेज़ किया जा रहा है, ख़ास तौर से गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये बयान दें और उसमें ज़ाहिर है फिर इजराइल के भी जो ऑफिशल्स हैं वो ये बयान देना शुरू कर दें कि एक के बाद दूसरा कोई भी सुप्रीम लीडर आता है, रहबर आला आता है ईरान के अंदर, तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे और किसी को भी हम यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मिशन यहाँ पे रिजीम चेंज करना है। और ऑब्वियसली इस पर तमाम उनके अपने एनालिसिस जो हैं वो उठा के देख लीजिए, जो उनके बड़े मोतबर अखबारात हैं उसके अंदर भी तो आपको यही बताते हैं कि ये एक बड़ी इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ये ख्वाब शायद इनका हो सकता है, लेकिन फिल वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उसके बहुत मुख्तलिफ हैं। साथ ही अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि ईरान में रिजीम चेंज मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये अमेरिका की अपनी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज नामुमकिन है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार आपको बता रहे हैं कि जी वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर फ़ैसला करेंगे कि कौन रूल करेगा, ईरान के अंदर कौन बैठेगा। वो एक तरफ ईरान के लोगों को ये बताते हैं कि जी उन्होंने आप पे बड़ा एहसान किया है, वो दुनिया को बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान पे हमला करके दुनिया पे बड़ा एहसान किया है और ईरान जो है इस जंग के बाद नक्शे पे वो नहीं रहेगा जो अभी मौजूदा हालात हैं। लेकिन ईरान की तरफ से ऑब्वियसली जो रिटेलिएशन है, जो जवाब आ रहा है, वो आपको इससे मुख्तलिफ एक सूरत हाल पेश कर रहा है। ये जो हालात हैं ये किस जानिब जा रहे हैं,
برتری کے دعوے دونوں طرف سے ضرور ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ چھیڑ کے ایران پر حملہ کر کے کس طریقے سے اپنے ان اتحادیوں کو بھی ایک ایک کر کے خود سے دور کرنا شروع کر دیا ہے جو ایک وقت میں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے۔ اسی پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی ویری ریناؤنڈ ڈیفینس اینالسٹ میجر جنرل سمریز سالک صاحب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا، اور بلکہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نہیں، آج اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں ان کا بھی آپ بیان دیکھ لیں، جو خبر آئی تھی کہ جی وہ جو کاؤنسل ہے اس نے ایک نام منتخب کر لیا ہے سپریم لیڈر کے لیے، اور وہ جو شہید سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی، ان کی ریکمنڈیشن پہ ہی ہے، اور ایک جملہ اس میں بڑا واضح تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے، ایک ایسا سپریم لیڈر آنا چاہیے میرے بعد جو کہ دشمنوں کو جس سے نفرت ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے دشمن محبت کریں یا اس کی تعریف کریں۔ جب یہ خبر آتی ہے تو اس کے فوری بعد آپ کو کیا بیان نظر آتے ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ اس کاؤنسل میں شامل تمام لوگوں کو وہ نشانہ بنائیں گے، جو بھی نیا سپریم لیڈر آتا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے؟ تو کیا ان کی اپنی جو امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس اس وقت یہ بتاتی ہیں کہ رجیم چینج ایک خواب ہو سکتا ہے بٹ دس از امپاسبل، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، یہ چیز سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ میم تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں سرپرائز ہوئے ہیں ایران کے ریئیکشن سے۔ اب اس میں اٹ از سرپرائزنگ کہ ان کو نہ جون 25 والا جو ایکسپیرینس تھا اس کا کوئی ادراک تھا، اور نہ ہی جو اسیسمنٹس آ رہی تھی پینٹاگون سے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی آپشن نہ اڈاپٹ کریں، اس کا کوئی ادراک تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں یا تو پاسبلٹی کہ اسیسمنٹ غلط تھی، یا پھر یہ کہ اسیسمنٹ مانی ہی نہیں جا رہی۔ ایک ہٹ درمی ہے، ایک ریجیڈیٹی ہے کہ وہ کسی کی اسیسمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے، جس پہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بلیک میل ہو رہے ہیں ایپسٹین فائلز کی طرف سے، دوسری طرف اسرائیل کو اپنے چیلنجز ہیں۔ تو میرے نزدیک جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کی اسیسمنٹ کو مانا نہیں جا رہا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ 18 انٹیلیجنس آرگنائزیشنز نے یہ خبر دی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رجیم چینج کی جا سکے، لیکن ابھی دیکھیں کہ جو جس طرح کے رسپانسز آ رہے ہیں وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ یہ آبجیکٹیو اچیو کر لیں۔ میرے نزدیک ہر کوئی کہہ رہا ہے، آج میں ایک خود لیڈر کا سن رہا تھا، جلال طالبانی کا انٹرویو، جس پہ وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غیر ممکن ہے کہ اس طرح ہوگا، جو بھی ایکشن کریں گے اس سے مزید لوگ سالیڈیفائی ہوں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ڈیتھ شہادت کے بعد ایک یونیفیکیشن ہوئی ایرانین پاپولیس میں، اور ابھی آگے نو ڈاؤٹ کہ ایران کے لیے چیلنجز ہوں گے۔ انہوں نے فیونرل کرنا ہے علی خامنائی کا، انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے اپنے نئے سپریم لیڈر کی، اس کے لیے ڈیسیژن کے لیے مجلس کرنی ہے۔ ان سارے وینیوز کو اسرائیل ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا، بٹ آئی ایم شیور ایران بھی اپنی پریکاشن لے گا اور اس طرح کے مزید لاسز وہ نہیں سامنے کرے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو امریکہ کی اور اسرائیل کی کارروائیاں ہیں جو کہ صرف اور صرف ایران تک اوبویسلی محدود نہیں ہیں، لیبنان میں بھی اسرائیلی فوج بہت شہادتوں کا سبب بن رہی ہے۔ ایک خبر جو واشنگٹن پوسٹ میں آئی کہ ایک بہت بڑی جو ٹریننگ مشق ہونی تھی امریکی فوج کی، اس کو اچانک منسوخ کر دیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا کہ جو امریکی فوج نے جو ایلیٹ ایئر بورن ڈویژن ہے اس کے ہیڈ کوارٹرز کی ایک بڑی ٹریننگ ایکسرسائز تھی، اور پورے سٹاف کو لوزیانہ سے انہوں نے لے کر جانا تھا، بلکہ لوزیانہ کے بجائے نارتھ کیرولائنا غالباً کہا گیا کہ جی وہیں پر ان کو رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں 18 گھنٹے بھی مینشن کیا گیا کہ 18 آورز جو ہیں نیکسٹ وہ بڑے معنی رکھتے ہیں، اور اس دوران ان کی تعیناتی مڈل ایسٹ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 4 سے 5 ہزار فوجیوں پر مشتمل بریگیڈ ہے۔ سو ایسے ٹائم کے اوپر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہو سکتے ہیں، دس از آؤٹ آف کویشچن، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے بیانات سے خود کس طریقے سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ ایک اور کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ آیا کہ جی سوچا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو، اور پھر یہ والی خبر آ جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ اس چیز کے لیے تیار ہے، اور کتنی بڑی حماقت ہوگی ایران میں اپنے فوجی بھیجنا؟
देखिए मेरे नज़दीक अभी तक जितनी भी इनके प्लान्स थे वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं। चाहे कुर्द्स को लॉन्च करने का वो भी फेल हुआ, उसके अलावा इन्होंने रजीम चेंज का अभी तक फेल हो रहा है। ईरान को सकम करवाना, उसको ओवर पावर करना विद इन 1 वीक, वो भी फेल हुआ। बूट्स ऑन ग्राउंड मेरे नज़दीक बहुत बड़ी हमाकत होगी, और ऐसा तो नज़र आ रहा है कि पहले भी हमाकतें हो रही हैं कि जब अमेरिका ने डिसाइड किया ईरान के ऊपर ये जो है चढ़ाई करने का, तो उनको कोई ख्याल नहीं आया कि अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ जून 25 में क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फैसला किया कि हमने ये ऑपरेशन करने हैं। इसके बारे में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि इसराइल ने मजबूर किया अमेरिका को एंटर होने का, और उनके कुछ सेक्रेटरीज ने इस चीज़ का इसको एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन ये कि आइंदा भी मैं समझता हूँ कि हमाकत रूल आउट तो नहीं की जा सकती। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी आई कैन गो न्यूक्लियर, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकता हूँ ईरान के ऊपर। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड। आई होप सो कि इस तरह की मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की आगे ये कार्रवाई होती है बूट्स ऑन ग्राउंड, तो अमेरिका बहुत बुरे तरीके से एक जंग में उलझ जाएगा, जिसकी वो उनकी पूरी जो पॉपुलेशन है वो कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो। तो मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें दे विल hasten the process of I would say a downfall of America as an empire. अच्छा, एक और चीज़, ऑब्वियसली मुख्तलिफ सर्वेज भी हो रहे हैं और इस पे तो बड़े अरसे से ये चल रहा था कि जी यूएस के जो अवाम हैं वो बहुत ख़िलाफ़ हैं इस चीज़ के कि हम दूसरों की जंगों का हिस्सा बनते रहें, और हमने बड़ी गलत बेमायनी किस्म की जंगें जो हैं वो ख़ुद शुरू की हैं। इस वक्त भी अमेरिका में एक सेंटिमेंट है कि ये हमारी जंग है ही नहीं, ये हम इसराइल के लिए लड़ रहे हैं। और एक सर्वे ये बताता है कि जी सिर्फ 12% लोगों ने कहा कि हाँ जी हमारी फ़ौजी जाने चाहिए मिडल ईस्ट के अंदर। फॉरगेट ईरान, मिडल ईस्ट के अंदर भी लेट्स से ये फ़ौजी जाते हैं। जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से ईरान ने ऑलरेडी एक अच्छा स्टेप कल दिखाया, बयान जब आया कि अगर वहाँ से हमले हम पे नहीं होते हैं तो हम भी उन सरज़मीन पे हमले नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर से वो ममालिक जहाँ पे अमरीकी मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, वो इसको किस तरीके से लेंगे? क्या वो इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे फ़ौजी आएँ ताकि वो उनके ममालिक, उनकी सरज़मीन ज़्यादा ईरान के निशाने पे आ जाए? देखिए बात यह है कि आयरॉनिकली अरब वर्ल्ड में जो पीपल हैं, पीपल ऑफ द अरब वर्ल्ड, दे आर विद ईरान, and governments of the Arab world, they are with the Israel and Saudi America. This is very unfortunate. लेकिन जिस तरीके से जंग आगे शक्ल अपनी ले रही है, आज आपने देखा होगा कि यूएई ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक किया है, और इन रिटेलिएशन ईरान ने मेरा ख्याल है कि बहरीन के या प्रॉबेबली उसके ऊपर डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक किया है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक होना शुरू हो गए हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगले 2 हफ्ते इसमें अगर ये प्रोसेस जारी रहता है, और ये जो अरब वर्ल्ड है, स्मॉलर कंट्रीज हैं जो इनकी 70 to 90% रिलायंस है ऑन डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ जाते हैं, वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज शुरू हो जाती है, तो इस जंग को इस हालत में कंटिन्यू करना इस सारे रीजन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगले 2 हफ्ते मेरे नज़दीक बहुत क्रिटिकल हैं, और इसमें शायद यही अरब कंट्रीज़ जो है ये मजबूर हो जाएं कि ये अमेरिका से रिक्वेस्ट करने पे तुल जाएं कि जी आप इस जंग को रोकें। बाकी रही बात कि मुझे ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि देर आर 4 मेजर अरब कंट्रीज़ जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अमेरिका, व्हिच रन्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। दे वांट टू, बट जनरल साहब इस पे सवाल ये कि क्या अमेरिका इतनी आसानी से वो पैसा जाने देगा अपने मुल्क से बाहर? एब्सोल्युटली, वो तो मुश्किल है, लेकिन ये कि जो उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो भी कैंसिल करने का सोच रहे हैं। तो मेरे नज़दीक इस जंग के बाद जब कभी भी ये टेबल टॉक्स पे जाते हैं, अभी तक तो अमेरिका और इजराइल जीते हुए नजर नहीं आ रहे, दे आर मोर प्रेशराइज्ड। तो मेरे नज़दीक अमेरिका की मिडिल ईस्ट से रिग्रेशन होगी, उनका जो क्लाउड है, उनकी जो से है, उनकी जो विल है इस इलाके में, वो कम होगी आफ्टर दिस वॉर।
اچھا، اب ظاہر ہے تھوڑا جو اور میجر پلیئرز ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. رشیا اور چائنا، بہت لوگ بات کر رہے تھے کہ کیوں خاموشی ہے چائنا کی طرف سے، حالانکہ بیان تو پہلے آیا تھا لیکن شاید اس نوعیت کا نہیں تھا جو بہت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، لیکن اب وہ بیان آیا ہے اور امریکہ کو اور اسرائیل کو فوری طور پہ ایران کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس پہ روکنے کے لیے چائنا کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو یہ ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت اس پورے وار کو اگر دیکھیں تو ان کے کیا آپ کو سٹیکس انوالو نظر آتے ہیں، یا ان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے؟ کس طریقے سے ان ممالک پہ اثرات آئیں گے اس کے؟ دیکھیں مڈل ایسٹ جو ہے نا بہت کریٹیکل ہو چکا ہے، اور اگر ایران ایک واحد ملک ہے جو کہ امریکن اور اسرائیلی ڈیزائنز کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، اسرائیل اگر چاہتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے اس کا ایک مشن ہے، اس کا ایک آبجیکٹو ہے، اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے. اگر مڈل ایسٹ کو اسرائیل ڈومینیٹڈ مڈل ایسٹ بنانا ہے امریکہ نے، تو اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ایران ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ واحد رکاوٹ ہٹا دی جائے. سیکنڈ، جو باقی میجر پارٹس ہیں، دیٹ از رشیا اینڈ چائنا. آپ ریکال کریں گی کہ 2025 کے جو دو مارکے تھے، ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور ایک اسرائیل اور ایران کے درمیان، دونوں میں جو فائدہ ہوا تھا، جو بینیفٹ گیا تھا، وہ ایسٹرن بلاک کو گیا تھا، دیٹ از رشیا اینڈ چائنا. اس دفعہ بھی اسی طریقے کی چیز ہونے جا رہی ہے. ریسپانسز نیشنز کے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اوپننگ راؤنڈ میں کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. تو میرے نزدیک رشیا اور چائنا دونوں کی انرجی سیکیورٹی ول بیکم اے چیلنج. اگر امریکہ اور اسرائیل ایران کو اوور پار کر لیتے ہیں یا وہاں پہ اپنی فیوریبل گورنمنٹ لے آتے ہیں. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ رشیا کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جس طریقے سے رشیا کو امبرائل کیا گیا یوکرین میں، اسی طریقے سے رشیا امریکہ کو امبرائل کر دے ایران میں. اچھا، یہ یوکرین کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا پچھلے دنوں پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں ان کی طرف سے ایک بیان بھی آیا تھا کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ بزی ہو گئے ایران میں، اور امریکہ کی اب وہ توجہ یوکرین کی طرف اس طریقے سے نہیں رہی ہے جیسے ہونی چاہیے تھی، اور تمام جو ویسٹرن ان کے الائز ہیں وہ بھی امریکہ کا ساتھ دینا ہی اس وقت پسند کر رہے ہیں، بہت کاشیسلی چل رہے ہیں. اسپین ایک واحد ملک ہے جس کے پرائم منسٹر نے دھڑلے سے کہا ہے کہ جی ہم آپ کے خلاف ہیں، یہ جنگ میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. کچھ ویسٹرن کنٹریز ہیں جنہوں نے بالکل ہی ساتھ دیا ہے، اور کچھ ویسٹرن الائز ایسے ہیں جو کہ نیوٹرل اس وقت رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ اوبیسلی نیوٹرل کا مطلب جنگ میں آپ کے دشمن کے اگریسر کے ساتھ ہی ہیں. جو پریزیڈنٹ زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا فائدہ رشیا کو ہوگا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ملٹری ایڈ، فائنانشل ایڈ جو ویسٹ سے مل رہی تھی جس کے بلبوتے پہ یوکرین ابھی تک رشیا کا مقابلہ کر رہا تھا، اس میں کمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کی مثال انہوں نے دی تھی ان دنوں کی جب وینزویلا پر حملہ کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ تب بھی یہی صورتحال ہمارے لیے بن گئی تھی. سو اس سیناریو میں یہ یوکرین اور رشیا وار کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے الائز کو لوز کر رہا ہے. اسپین نے بھی کہا، یوکرین بھی فرسٹریٹڈ ہے، مڈل ایسٹ کے جو الائز تھے وہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اور ہمیں بالکل انکورڈ چھوڑ دیا. آپ انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھیں کہ یو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یو کے از ناؤ ولنگ ٹو سینڈ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز، لیکن مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ہم آلریڈی جیت چکے ہیں. سو جسٹ امیجن کہ اس سچویشن میں بھی وہ نیریٹو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ان کے پولیٹیکل فگر نے آج سٹیٹمنٹ دی کہ دس از اے لمیٹڈ وار، یہ آل آؤٹ وار نہیں ہے. سو میرے نزدیک جب کبھی اس طرح کی ایک طاقت اپنے ایلائز لوز کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک خوش آئند بات نہیں ہوتی. میں آپ کو چھوٹا سا ایک کانٹیکسٹ دوں گا. 91 میں جب ایلڈر بش نے عراق پہ اٹیک کیا تو ہول ورلڈ واز ود ہم. 2001 میں انہی کے بیٹے نے جب عراق پہ اٹیک کیا تو ہاف آف دا ورلڈ واز ود ہم. جب یروشلم کو کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا تو نن واز ود دا یو ایس. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اسٹانچ الائز لائک یو کے وہ بھی ابنڈن کر رہا ہے یو ایس کو. تو میرے نزدیک یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یو ایس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. یوکرین وار ڈیفینیٹلی اس سے بری طریقے سے افیکٹ ہوگی اور رشیا کو زیادہ لیوریج ملے گا اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جنگی برتری کی اس وقت بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ کہ جی اتنے ہم نے جہاز گرا دیے ہیں، اتنے ہم نے فوجی مار دیے ہیں، ایران کی طرف سے یہ دعویٰ جو کیا گیا ہے اس میں آپ کس طریقے سے اس کو ریڈ کر رہے ہیں؟ 220 امریکی فوجی وہ کہتے ہیں ہم نے مارے ہیں، اور کئی قیدی جو ہیں وہ کئی فوجی جو ہیں وہ ہم نے قیدی بنا لیے، پریزنرز آف وار ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران کے اس دعوے میں کس حد تک سچائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میم، جو فاگ آف وار میں نارملی دونوں سائڈ جو ہے وہ اپنے کلیمز بہت کنٹراسٹنگ ہوتے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے میرے 6 بندے مارے گئے ہیں، اور دوسری طرف سے 200-250 کی فگر ہے. تو وی کین سیفلی پرزیوم کہ امریکہ کے لاسز 6 سے زیادہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 200-250 نہ ہو، اس سے تھوڑا سا کم ہو، بٹ دے ہیو سفرڈ سیریس لاسز. انہیں اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز ودرا کرنے پڑے. اسرائیل کو بہت زیادہ ڈیمیجز ہو رہے ہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ انڈین جرنلسٹ جو اسرائیل سے واپس گیا تھا، اور اس کا کوئی وی لاگ ٹائپ آیا ہوا تھا کہ کس طریقے سے جو بنکرز ہیں وہاں تک امپیکٹ ہو رہے ہیں لوگ، اور وہ مارے جا رہے ہیں. تو میرے نزدیک امریکہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں وہ ظاہراً تو بہت زیادہ لاسز فیس کر رہا ہے. ان کے جہاز 2 گرنے کی خبر آئی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے پائلٹس کو ایکسٹریکیٹ کر لیا ہے. کویت میں فریکٹریسائڈ ہوا، سو کالڈ which is not believable, probably ان کے جہاز گرائے گئے. تو یہ سارے، اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ کیپٹیوز پکڑے ہوئے ہیں ایران نے. تو میرے نزدیک the chips are down for the US. کو بہت زیادہ ان کے لیے انکریجنگ سچویشن نہ ہوم فرنٹ کے اوپر ہے، نہ ہی وار فرنٹ کے اوپر ہے. تو یہ کتنا عرصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو وہ لے کر چل سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کو آگے، جب وہاں پہ سینٹیمنٹ یہ آ رہا ہے کہ جی اسرائیل کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کانگریس کا اپروول نہیں لیا ہے، آپ نے سینٹ ہیئرنگ جو ہے اس پہ اگر کہیں پہ بلایا جاتا ہے تو وہ کوشچنز آپ اوائڈ کرتے ہیں. پھر ابھی ایک جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اسرائیل کو مزید جہاز بیچنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اس میں بھی اگین کانگریس کو جو ہے وہ بالکل ہی ملحوظ خاطر نہیں لایا گیا، یا کانگریس کل کو ریویو کر سکے وہ اختیار اس سے چھین لیا گیا. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں بھی آپ دیکھیں بڑے نیرو مارجن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں ایران پہ حملے سے ریلیٹڈ جو بل ہے وہ پاس ہوا. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ کتنا عرصہ مزید چل سکتی ہیں؟ اکانومی سفر کر رہی ہے. آپ ان کے جو چینلز ہیں امریکن وہ دیکھیں تو وہاں پہ عوام کے، جب وہ عوام سے بات کر رہے ہوتے ہیں وار پہ، ان کے ویوز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس وقت صرف اور صرف اس چیز پہ تنگ ہے کہ جی گیس پرائسز اوپر جا رہی ہیں اور یہ ہم سفر کر رہے ہیں. تو کتنا عرصہ ان کی اکانومی سسٹین کر پائے گی؟ دیکھیے میں اگر اوور آل اسٹاک ٹیکنگ کروں نا، جس میں کہ بیٹل فیلڈ انوائرمنٹ، اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاک ہونا، جو ریجنل کنٹریز ہیں ان میں فوڈ اور واٹر کی شارٹیجز کے ایشوز آنا، رشیا اینڈ چائنا کا بیچ میں انٹروین ہونا، پبلک اوپینین جس طریقے سے سوئنگ ہو رہی ہے اگینسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ، میری اسیسمنٹ میں اگلے 2 ویکس ول بی ویری کریٹیکل. اور جس طریقے کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وار کو لمیٹڈ وار کہا جا رہا ہے اور یو کے کو ڈرمپ کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ امریکہ ول بگن ٹو لک فار اے فیس سیونگ ود ان 2 ویکس. اگر وہ جاتے ہیں اس کے اوپر بوٹس اور گراؤنڈ کی آپشن پہ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جنگ اور زیادہ پرولونگ ہوگی. اور اس میں زیادہ آپ کو امریکہ کا نقصان نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ Absolutely, اگر یہ absolutely no boots on doubt. ground لے کر جاتے ہیں. رائٹ، جنرل سمیع سالک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار می آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام جاری رہے گا. اسٹے ٹیونڈ.